بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی اور سر کے بال کس نے اور کیسے حاصل کیے تھے؟ جادو کو پر اثر بنانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موم کا پتلا کیسے تیار کیا گیا؟ موم کے پتلے میں کتنی سوئیاں چبوئی گئیں؟ مکمل تفصیل جاننے کے لیے میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، جزیرہ عرب کے کافر اور یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بری طرح ستاتے تھے۔ آپ کو ہراساں اور بددل کرنے کے لیے طرح طرح کے نفسیاتی حربے استعمال ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قاتلانہ حملوں کی بھرمار کر دی گئی، حتیٰ کہ آپ کو ختم کرنے کے لیے کالے جادو اور خطرناک سحر کاری سے بھی کام لینے کی سر توڑ کوشش کی گئی۔ پیارے دوستو، جادو کی رسی اور موم کا پتلا کیسے تیار کیا گیا؟ اس زمانے میں لبید بن عاصم اور اس کا خاندان کالے جادو اور سحر کاری میں بہت شہرت حاصل کر چکا تھا۔ یہودی اور منافق ہونے کے ناطے سے مدینہ کے یہودیوں سے اس کے بہت قریبی مراسم تھے۔ خیبر کے بعض یہودی مدینہ آئے۔ انہوں نے لبید کو یہودیوں پر مسلمانوں کے مظالم کے من گھڑت افسانے سنائے۔ انہوں نے اسے بتایا کہ خیبر کے یہودی ساحروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار جادو کیے، مگر کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ لبید کی مٹھی اشرفیوں سے گرم کرتے ہوئے انہوں نے فرمائش کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے کسی بہت ہی خطرناک قسم کے جادو سے کام لیا جائے۔ جادوگر لبید اس گندے کام کے لیے فوراً آمادہ ہو گیا۔ انہی دنوں ایک سادہ مزاج یہودی لڑکا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی خدمت کے لیے آیا کرتا تھا۔ لبید کے عیار ٹولے نے اس یہودی لڑکے سے جلد ہی رابطہ قائم کر لیا۔ انہوں نے اس کی وساطت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی اور سر کے کچھ بال بھی حاصل کر لیے۔ ان دونوں چیزوں پر جادو کا عمل کر دیا گیا، جس میں لبید کی مشہور جادوگر بہنوں نے بھی حصہ لیا۔ جادو شدہ کنگھی اور بال کھجور کے ایک نر گوشے میں لپیٹ دیے گئے اور چیزوں کو جادو کے ایک خاص عمل سے زروان میں واقع ایک ویران کنویں کی تہہ میں ایک بڑے پتھر کے نیچے چھپا کر رکھ دیا گیا۔ اس جادو شدہ سامان کے علاوہ یہ دو اشیاء بھی کنویں میں رکھ دی گئیں۔ نمبر 1، جادو شدہ رسی کا ایک ٹکڑا جس پر 11 گرہیں باندھی گئی تھیں، اور نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مومی پتلا جس میں باریک سوئیاں جا بجا چبو دی گئی تھیں۔ محترم دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر جادو کا اثر کہاں کہاں ہوا؟ لبید کا جادو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اور سیرت کے نبوی پہلو کو کس طرح متاثر کرنے میں قطعی ناکام رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول نمازوں کی امامت فرماتے رہے۔ قرآن و سنت کی تبلیغ و ہدایت باقاعدہ جاری رہی، مگر کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر جادو کے ناروا اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عجیب سی درد محسوس کرنے لگے جو رفتہ رفتہ شدت اختیار کرتی چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حافظہ کمزور پڑنے لگا، وزن کم ہوتا گیا، بینائی بھی کافی متاثر معلوم ہوتی تھی۔ یہ تکلیف دہ کیفیت تقریباً 1 سال جاری رہی۔ ان دنوں جسمانی درد میں شدت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خشوع و خضوع سے صحت یابی کی دعائیں مانگتے۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غنودگی کی حالت میں لیٹے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کی وساطت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں کی خطرناک چال سے آگاہ کر دیا۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لبید کے جادو کا توڑ بھی بتا دیا گیا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 آدمیوں پر مشتمل ایک جماعت کو زروان کنویں کی جانب روانہ کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی موقع پر پہنچ گئے۔ دوستو، جادو کے توڑ کا قرآنی عمل کیا بتایا گیا؟ کنویں کا پانی مہندی کے پتوں کی طرح گہرا سرخ ہو چکا تھا۔ سارا کا سارا پانی باہر نکال دیا گیا۔ پتھر کے نیچے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی اور سر کے بال برآمد کر لیے گئے۔ 11 گرہوں والی رسی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوئیوں والا پتلا بھی کنویں سے باہر نکال لیا گیا۔ یہ کام ہو چکا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت شروع فرمائی۔ سورہ فلق کا ترجمہ یہ ہے: کہو، میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں،
ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ ترجمہ سورہ ناس۔ کہو میں انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، انسانوں کے فرما روا کی، انسانوں کے حقیقی معبود کی، اس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے اور جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، وہ خواہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ ان دو صورتوں کی تمام آیات کی مجموعی تعداد 11 بنتی ہے۔ دونوں صورتوں کو ملا کر معوذتین کہتے ہیں۔ جوں جوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معوذتین کی آیت ایک ایک کر کے تلاوت فرماتے جاتے تو رسی کی گرہ خود بخود کھلتی جاتی اور مومی پتلے کی سوئیاں باہر نکلتی رہتی۔ معوذتین کی صورتوں کی 11 مرتبہ تلاوت کے اختتام پر جادو کی رسی کی 11 گرہیں کھل چکی تھی اور مومی پتلے کی ساری سوئیاں باہر نکل چکی تھی۔ اس عمل کے مکمل ہوتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت فوراً حشاش بشاش ہو گئی اور انہیں ایسے محسوس ہوا جیسے کسی طویل اذیت سے یکدم نجات ملی ہو۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لبید کی اس خطرناک شرارت کا پتہ چلا تو وہ اسے ختم کرنے کو اٹھ کھڑے ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لبید کو بلا بھیجا۔ اس نے اپنی مذموم حرکت کا اعتراف کر لیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور اسے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ انسانوں کے خلاف اس طرح کے جادو ٹوٹکے استعمال کرنا بہت ہی بری حرکت ہے۔ محترم ناظرین، یہ افسوسناک سانحہ ایک حقیقت تھی جو فی الواقع ظہور پذیر ہوئی۔ گو لبید کا جادو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی زندگی اور نبوت کے فرائض پر بالکل اثر انداز نہ ہو سکا، تاہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اس سے عارضی طور پر ضرور متاثر ہوا، مگر پھر اس جادو کا علاج بھی تو قرآن حکیم ہی کے ذریعے سے ہوا۔ معوذتین کے علاوہ قرآن حکیم میں جادو وغیرہ کا کئی اور جگہوں پر بھی ذکر ہوا ہے، اور انسان جسم پر اس کے اثرات جو مرتب ہو سکتے ہیں ان کی طرف صاف صاف اشارے بھی موجود ہیں، مگر ایک بات قطعی واضح ہے، جادو کے بلبوتے پر اللہ کے نیک بندوں کو اپنے مشن سے ورگلانا ناممکن ہے۔ جادو ٹونا کی اسلام میں اجازت نہیں، اور یہ کہ اس کے برے اثر سے بچاؤ اور قرآن حکیم کی تلاوت ہی سے ممکن ہے۔ پیارے دوستو، میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اپنے دوست احباب کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کریں تاکہ یہ کسی کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ اسی طریقے کے سچے واقعات میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہو سکوں۔ آپ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔